یہ جو جمائیاں لینا ہے یہ شیطانی عمل ہے. جب شیطان کسی پر غالب آتا ہے تو وہ جمائیاں لیتا ہے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی آ کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں شیطان پھر ہنستا بھی ہے اس وقت. تو پوری جب توجہ اللہ رسول کی طرف ہو، مسجد میں بیٹھنے کی ہو، تو پھر جمائی تو نہیں آتی. پوری اپنی توجہ وضو کر کے اچھی طرح، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح، ایک تو ہے بغیر وضو کے نماز پڑھنا، اگر یہ تو کفر تک بندے کو لے جاتا ہے جو آدمی بغیر وضو کی نماز پڑھتا ہے. اگر جائز سمجھ کر پڑھتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. بھائی بغیر جی نماز ہو جائے گی، بدن پلیت ہو یا کپڑے پلیت ہوں اور بندہ جائز سمجھے کہ کچھ نہیں ہوتا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. اچھی طرح طہارت کر کے آیا کرو. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور سورہ روم پڑھی آپ نے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. آگے پڑھتے پڑھتے میرے آقا و مولا پر سورہ روم جو ہے کچھ الفاظ آگے اور کچھ پیچھے ہو گئے، یعنی پڑھتے یہ ہمارے لیے تھا، ورنہ جن کے صدقے سارا کچھ ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو میرے آقا و مولا نے نماز پڑھا کر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اچھی طرح طہارت کر کے نہیں آتے، اور ان کے اچھی طہارت نہ ہونے کی وجہ سے سورہ روم جو ہے وہ مجھے پڑھتے ہوئے آگے پیچھے ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا مقتدیوں کے اثرات امام پر پڑتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے. میں بعض دفعہ کوئی حدیث پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے بھول جاتی ہے، لوگوں کی وجہ سے بھول جاتی ہے، ان کی طہارت کی وجہ سے، یا انہوں دی دل کدھر ہو تو گفتگو میری سن رہے ہوندے یا ٹائم ویکھ رہے ہوندے بھئی کدوں ٹائم مکنا ہے، تو انہوں دی اس نحوست دی وجہ تو میں نے بہت ساری گلاں بھی بھول جاندی ہیں. اس واسطے یہ رسم ہی تو ہے. اقبال کہندا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. ہفتے بعد آ کے نماز ایک جمعہ پڑھ لیا، وہ آسان کیتا اسلام ہوتے، اور وہ بھی نہ کپڑے ٹھیک، نہ بدن ٹھیک، نہ جمعے دی کوئی تیاری، نہ حجامت. حدیث پاک میں موجود ہے کہ جمعرات کی شام کو حضور جمعے کی تیاری شروع فرما دیتے، یعنی بدھ جدوں ختم ہوتا ہے نا جمعرات شام پوندی، یہ نہیں مراد جی شام گزری، جمعرات کی شام کو حضور جمعے کی تیاری شروع فرما دیتے. اور ایک اسی ہیں جناب ناڑا بندے تو لیٹرین جو نکلیا، پھر انہوں نے ناڑا بندے وضو کی تعین کر کے جمعے کے ساتھ مل گیا. تو کیا نماز ہے وہ، کیا باتیں ہیں، کیا دین ہے. ٹائم جو یہ بہت مصروف ہے، ان کے پاس سارا دن رات. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ گدھیں دی طرح راتی محنت کرن گے، دیہڑی گدھیں دی طرح محنت کرن گے تے راتی مرداراں دی طرح سو جان گے. یعنی گدھے اتنے لدی آؤ انہیں کہڑا بولنا ہے، تو بھائی پیسہ پیسہ پیسہ، دیہڑی ساری کم کیتا، رات پئی تے ظاہر ہو گدھے دی طرح. میرے آقا نے فرمایا گدھے دی طرح محنت کرن گے، راتی مرداراں دی طرح ستے رہن گے، مسیتاں خالی ہو جان گی. لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کتے لوگ رکھے ہوندے ہیں، سویرے جا کے انہوں نے پیشاب کرانے واسطے لوگ لے جا رہے ہوندے ہیں. یہ ٹائم لوگوں کے پاس ہے کتے کھڈانے کے لیے، ورزش کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، دکانداری کے لیے ٹائم ہے. ٹائم نہیں ہے تو دین کے لیے نہیں ہے ان کے پاس. اور پھر دین دے رازدار ہیں بنن گے، سانو بھی کہن گے او مولانا صاحب تھوڑی جی وہ سپیکر نہ ہی چلاؤ تو کی حرج ہے. میں کہا تینوں پتہ ہے، تینوں تو کل واللہ نہیں آتی، تو مینوں تبلیغ کرنا. پھر ہمیں بزدلیاں سکھائیں گے نہیں حالات نہیں ٹھیک، وہ حالات نہیں ٹھیک. اپنا آپ یہ حال ہے دین دے. نماز بھی کوئی نہیں آتی، این جمائیاں لے رہے، مولانا تقریر کر رہے تھے یہ جمائیاں لے رہے. اس واسطے اچھی طرح طہارت کر کے آیا کرو. یہ مقتدیاں جڑے اثرات ہیں یہ امامت بھی پاؤندے، ورنہ حضور کے لیے تو بات ہی کوئی نہیں تھی. میرے آقا و مولا پر سورہ روم کیوں جو ہے وہ مشتبہ ہو گئی، کیوں وہ آگے پیچھے الفاظ ہو گئے. قیامت تک فرمایا کہ اب بتائیں پچھلا بندہ کام کرے تو اگلے پر اثر پڑ جائے.
تو بندہ خود گناہ کرے وہ اثر کوئی نہیں پینا. یعنی صرف طہارت ٹھیک نہ ہوئے بندے دی، وضو نے کیتا ہے مسجد بھی آیا لیکن وہ طہارت ٹھیک نہیں تے اگلے بندے تے بھی اثر پائے. حضور کی بات نہیں کر رہا، میری اور آپ کی بات کر رہا ہوں. حضور کی شان تو وراء الورا ہے. تے بندہ خود ساری رات کیبل ویکھے، ساری رات گناہ کرے، حضور دی امت نو 2 نمبر مال کھواوے، رشوت لوے، حرام کماوے، جھوٹیاں گواہیاں دے جا کے اتھے عدالتوں میں جھوٹیاں گواہیاں. حضرت حضور نے جھوٹی گل دے بارے کتنا سخت فرمایا، اے بھی ذرا سنو. آج لوگ جھوٹ بولن لگے، کہتے ہیں مولانا صاحب جھوٹ سوا گزارا نہیں. 70 کبیرہ گناہ حافظ زابی لکھے، انہوں نے جو پہلا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثن. حضور نے 3 باری صحابہ نے فرمایا. یہ بھی ایک طریقہ ہے بھائی پوری توجہ ہو جائے. 3 باری حضور نے فرمایا میں تانوں کبیرہ گناہوں وچوں وڈے گناہ نہ دساں. صحابہ نے کیا عرض کی تھی حضور فرماؤ. پھر حضور نے دوبارہ فرمایا، پھر تیسری باری فرمایا کہ میں تانوں وڈے گناہاں وچوں بھی اکبر گناہ، ایک تو کبیرہ گناہ ہے پھر اکبر، انہاں کبیرہ نالوں بھی وڈے وہ گناہ نہ دساں. صحابہ نے عرض کی تھی حضور فرمائیے، تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ایک کبیرہ گناہ نالوں بھی اکبر گناہ، وڈے گناہ. اور وکانا متکئن فجلسا، حضور ٹیک لگا کے یہ 2 باتیں ارشاد فرمائیں کہ کبیرہ گناہوں میں جو وڈے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. میرے آقا ٹیک لگا کر یہ ارشاد فرما رہے تھے فجلسا، حضور بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور الا وشہادت الزور. فرمایا خبردار جھوٹی گل نہیں کرنی. ایک کبیرہ گناہوں وچوں وڈے گناہ جھوٹی بات، قول الزور، اور فرمایا شہادت الزور جھوٹی گواہی دینا. صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے پہلی باتیں تو ایک بار فرما کے حضور نے آگے تشریف لے گئے، لیکن اتنی بار یہ حضور نے فرمایا فما زال یکررھا، مسلسل حضور فرماتے رہے الا وقول الزور الا وشہادت الزور. خبردار ہو جائے میری امت جھوٹی بات نہیں کرنی، خبردار ہو جائے میری امت جھوٹی گواہی نہیں دینی. اب آپ خود بتائیں، اتو لے کے تھلے تک ساری جھوٹ بول لیں. جس دکان تے چلے جاؤ، کوئی سودا لینڈ چلے جاؤ، جھوٹ بولن گے، ایڈے ایڈے وڈے جھوٹ. عدالتوں میں چلے جاؤ، پرچہ کٹن تو لے کے فیصلہ سنان تک جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ. گواہیاں دین گے ہم خدا کو حاضر ناظر مان کر میں سچی بات کروں گا، اور الف تا یا جھوٹ بول دیں، لو جھوٹ بول دیں. اور میرے آقا اتنی باری فرمایا الا وقول الزور الا وشہادت الزور. صحابہ کہتے ہیں حتی قلنا لیتہ سکتا، ہم نے تمنا کی، ہم آرزو کرنے لگے کہ حضور بار بار جو فرما رہے ہیں تو حضور کو تکلیف ہو رہی ہے. حضور بار بار اپنی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں جھوٹی بات نہیں کرنی، جھوٹی گواہی نہیں دینی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے دل میں کہا کہ حضور کو تکلیف ہو رہی ہے، کاش کہ حضور خاموش ہو جائے. تے جتھے چلنا بھی جھوٹ ہوئے، بیٹھنا بھی جھوٹ ہوئے، کھانا بھی جھوٹ ہوئے، پہننا بھی جھوٹ ہوئے، ہر چیز جھوٹ ہی جھوٹ ہوئے. مقتدی طہارت صحیح نہ کرے تو امام دے اتے اثر پہ جائے. ایک بندہ رشوت لے کے مسیتی آ کھڑوتا ہے امام دے پیچھے، سود لے کے آن کھڑوتا، 2 نمبر مال ویچ کے آن کھڑوتا، ملاوٹ والا مال ویچ کے پیچھے امام صاحب دے آن کھڑوتا، تو امام صاحب نو کی ہونا ہے؟ انہوں نے تو الحمد بھی جی بھولنا ہے انہوں نے، یا امام صاحب بھی کتے ادھر اپنا خیال لے جانا ہے. اے صورت حال ہے مسلمانوں دی، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، ہر گل جھوٹ. تو وہ جھوٹ نہیں بولنا، کہتے کمال ہے جی حضرت صاحب جھوٹ بغیر گزارا ہے، جھوٹ بغیر کوئی گزارا ہے؟ اسلام اس واسطے وارث کوئی نہیں. حضرت قاضی عماد گزرے ساڈے، انہوں دا فتاوا میرے کو موجود ہے، قلمی نسخہ ہے، وہ چھپیا نہیں اج تک. پرویز رشید دا پیو چھاپے گا انہوں.
ہاں جی وہ بڑا چونکہ عالم ہے، خود بھی بڑا عالم ہے، وہ کلمی نسخہ عربی چ لکھے ہوا پھر وہ ایڈٹ ہوئے گا، پھر وہ بخاری مسلم دے تے ہزاراں کتاباں دے حوالے لگن گے، یہ لائے گا پرویز رشید تو پھر وہ کتاب فتاوی حمادیہ ہوں چھپے گا، کہنا یہ مولوی جاہل ہوتے ہیں۔ میں کہا جاہل دیا پترا، میں تو تیرے سامنے ایک صفحہ رکھا نا جڑے پرانے لکھے ہوئے، ایک صفحہ تو تینوں لگ پتے جان، تیریاں 10 نسلاں پہلے بھی نہیں پڑھ سکتی تے آنے والیاں 10 نسلاں بھی نہیں پڑھ سکتی۔ فتاوی حمادیہ دے جڑے مصنف ہیں نا، آپ جدو کرسی عدالت تے بیندے سن تے کوئی بندہ بھی گواہی دین آندا سی تے جڑا جھوٹا گواہ ہوندا سی بب کردے عدالت جو باہر نس جاندا سی، اور آپ دی عدالت جو جھوٹی گواہی کوئی نہیں سی دے سکتا۔ آپ دے اتنا دبدبا تے روب سی، کیونکہ روب اپنا اس واسطے سی کہ انہاں کدی رشوت نہیں سن لیاں، کدی فیصلے نہیں سن ویچے، تے وہ رسول او حضور دے غلام سن۔ اور شاہ مراد مسجد بنوائی، شاہ بادشاہ سی، مسجد نے تو سپیکر نہیں اتروائے، مسجد بڑھائی، ہاں جی جی پہلے ہی سپیکر لگے ہوئے سن وہ بھی اترواؤ۔ وہ شاہ مراد ہو جب بادشاہ سی جنہیں مسجد بنوائی تو بڑا پیسہ لایا، انہیں انا پیسہ لایا مسجد بنوان تے۔ کرکٹ بحال ہو گئی، واہ جی واہ، پاکستانیوں کے چہرے چمک اٹھے۔ میں آکھا کوئی بات نہیں، انہاں چہرے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، یہ آج چمکا تے جس دن کالے ہونے پتہ لگ جائے گا۔ آج تیرے چہرے چمک اٹھے کرکٹ کی بحالی کے لیے، تو ناموس رسالت کے لیے کبھی تیرے چہرے کو پریشانی ہوئی؟ پاکستانیوں کی، چونکہ پاکستان بنا جو کرکٹوں کے لیے تھا اور کھلاڑیوں کے لیے تھا، ارباں روپے کرکٹاں تے لان گے اور مسجداں تے لگے ہوئے سپیکر بھی اتارنے، وہ وارج نہیں ہے۔ کرکٹ باہروں آئی ہوتے ہیلی کاپٹر حفاظت کر رہا ہے۔ میں نے کہا ناموس رسالت پر تم نے تو قومی جو کرکٹ ٹیم ہے اور لوگوں کو بھی بے حیائی اور فحاشی پر مبتلا کرتے ہیں، اور وہاں کافروں کی ٹیم اور مسلمانوں کی ٹیم کھیل رہی ہے، اوپر ہیلی کاپٹر حفاظت کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جان بڑی قیمتی ہے۔ تو میں نے کہا ناموس رسالت پر تمہارا پیرا دینا تو درکنار، تم تو ناموس رسالت پر بات کرنے والے کو بھی مجرم ٹھہراتے ہو کہ تو مجرم ہے، تو نے حضور کی عزت پر بات کیوں کی؟ لیکن ہونے جو پتہ لگ جائے تو پھر گل تو کوئی نہیں نہ رہنی۔ ان کی جانیں ان کی بڑی قیمتی ہیں، اور وہ جان بڑی قیمتی ہے، انہیں ہیلی کاپٹر حفاظت کر رہے ہیں۔ تو جب ناموس رسالت کی بات آئے تو جو حضور کی عزت کا قانون پہلے موجود ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو بھی مکا دو۔ اور کافروں کی ٹیم جب ہوٹل سے چلے پورے روڈ بند ہو جائے، اور پھر جب کھیل رہی ہو پوری لاہور کی پولیس، چور ڈاکو آزاد، وہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو، یعنی عام بندے کی جان کی اتنی حفاظت ہے، اور رسول اللہ کی ناموس کا قانون اس پر عمل بھی کوئی نہیں، تمہیں ویسے بھی گوارا کوئی نہیں۔ کس منہ سے کہتے ہو ہم مسلمان ہیں؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ لو جی شاہ مراد مسجد بنوا لی، تو ایسی بادشاہ مسجد ویکھن آ گیا، بادشاہ کرکٹ میچ کا افتتاح کرنے نہیں آیا، مسجد کا افتتاح کرنے آیا کہ میں نے اتنا پیسہ جو لگایا تو چلو۔ جب اس نے مسجد دیکھی تو ظاہر بادشاہ ہوتے ہیں، اس کو مسجد پسند نہ آئی۔ اس نے کہا میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے اور یہ جو مستری ہے اس نے بڑی نادانی کی اور بڑی بددیانتی کی، اس نے میرا پیسہ ضائع کر دیا۔ بادشاہ کو جلال آیا، اس نے جلاد بلایا، جلاد کو کہنے لگا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ جو مستری ہے نا اس نے میرے پیسے ضائع کیے، مسجد اچھی نہیں بنی، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب بادشاہ ہوتا ہے، وہ جلاد آیا، اس نے ہاتھ ایسے رکھا تو اس نے ہاتھ کاٹ دیا۔ جب ہاتھ کٹ گیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہے محمد عربی کا دین۔ ہاتھ کٹ گیا، اس نے کٹا ہوا ہاتھ اس ہاتھ میں پکڑا اور جوئے خون اسادے میں مار رفت، پیش قاضی ناتواں اوزار رفت۔ خون دے فوارے جاری، دوئے ہاتھ کٹے ہوئے ہاتھ موجود، چلدیاں جا کے عدالت پیش ہو گیا، نہ وکیل نہ مچلگے۔
اج ہاتھ کٹے ہوا سیدھا قاضی دی عدالت جا پہنچیا. انہوں نے کہا گفت ہے پیغام حق گفتارے تو حفظ آئین محمد کارے تو. انہوں نے کہا دس تو اس کرسی تے کیوں بیٹھے ہاں؟ بادشاہاں دی حفاظت واسطے بیٹھے ہاں یا محمد عربی دے دین دی حفاظت واسطے بیٹھے ہاں؟ دس کیوں بیٹھے ہاں؟ انہوں نے کہا یار حضور دے دین دی حفاظت واسطے بیٹھے ہاں. انہوں نے کہا ویکھ ہے بادشاہ نے میرے نال کیتا ہے؟ انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا بادشاہ نے میرا ہاتھ کاٹ دیتا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں مسجد بنائی انہوں پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا اچھا. انہیں اپنے کارندے بلائے. انہوں نے کہا جاؤ بادشاہ نو گرفتار کر کے میری عدالت وچ لے آؤ. قاضی عادل بدندہ خستہ لب کردہ شارہ در حضور خود طلب. انہوں نے ہاتھ کٹے. انہوں نے کہا یار مسجد صحیح نہیں بنائی تو ایسی کہ مسلمان کا تو ہاتھ کٹ دیتا ہے. انہیں ہاتھ کٹے جو غصے نال. انہوں نے کہا بلاؤ بادشاہ نو. وہ گئے بادشاہ نو بلان شاہ مراد نو. وہ دے کارندے گئے قاضی دے. انہوں نے کہا جناب محمد عربی کا دین کا قاضی آپ کو عدالت میں طلب کر رہا ہے. انہوں نے کہا چھڈو پرے میں مسجدوں دے سپیکر لانا میں درود و سلام دے پابندیاں لانا میں کو پوچھ سکنا. اقبال کہندا کلندر لاہوری کہندا رنگ شاز حیبت قرآن پرید پیش قاضی چوں خطا کارا رسید. اقبال کہندا جدوں نے سنیا کہ محمد عربی کے دین کا قاضی تمہیں بلا رہا ہے تو رنگ شاز حیبت قرآن پرید. اقبال کہندا بادشاہ دا رنگ فک ہو گیا. انہیں کیا ہون تے قرآن دے مطابق فیصلہ ہونا ہے. رشوت تے تھے چلدی کوئی نہیں, سفارش تے تھے چلدی کوئی نہیں. اقبال کہندا پھر او این جناب سر جھکا کے قاضی دی عدالت وچ پیش ہویا. اقبال کہنے لگا ویکھو یک طرف فریادی دعویٰ گرے یک طرف شہنشاہ گردوں فرے. اقبال کہندا ویکھو ایک عام مستری ایک طرف کھڑا سی یا پوری سلطنت دا بادشاہ ایک طرف کھڑا سی. گفت شاز کردہ خجلت بردام اعتراف از جرم خود آوردام. قاضی دی عدالت جن پیش ہویا تو کہنے لگا جناب میرے کو واقعی زیادتی ہو گئی, میں جذبات میں آ گیا تھا, میں غصے سے اپنے آپ سے باہر ہو گیا تھا, تو میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, میں نے اس مستری پر ظلم کیا اور مجھے معافی جو ہے وہ دے دیں. بھائی تو پرویز رشید تو کیا آزان نو تو مردہ فکر کیا تو آخرت دا مذاق اڑا ہے. آپ عدالت میں آ, اب شریعت کی عدالت میں آ, شریعت تیرے بارے میں کیا فیصلہ کرتی؟ میں جی معافی چاہتا ہوں, معافی تو اس بادشاہ نے بھی مانگی. گفت شاز کردہ خجلت بردام اعتراف از جرم خود آوردام. وہ کہنے لگا میں بڑا شرمندہ ہے. یہ کہتا ہے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی, میں نے کہا کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی, یہ تو اللہ رسول کے قانون کا تو نے مذاق اڑایا. یہ میری دل آزاری نہیں ہوئی, پاکستانیوں کی نہیں ہوئی, سوا عرب مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. تو نے قیامت کا مذاق اڑایا, تو نے اذان کا مذاق اڑایا. تو کہتا ہے جی کسی کی دل آزاری ہوئی, ہر مسلمان کی دل آزاری ہوئی. ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن قرآن و حدیث کے بارے میں کسی سے جملہ سن سکتے؟ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. جڑے درباری سرکاری مولوین نظریاتی کونسل والے وہ کہندے ہیں ہم نے توبہ قبول کر لی. میں آکھا شیرانی تینوں جڑی دکھ ہویا تو دی توبہ قبول کیتی, جڑی سائیں جیری نو دکھ ہویا دی توبہ کنے قبول کرنی؟ جڑے ساڈے مدینہ کالونی والے نو دکھ ہویا اے پوری امت نو دکھ ہویا, شیرانی نو تھوڑا دکھ ہویا. پوری امت کے سامنے پیش ہو, علماء جو فتویٰ ہے وہ علماء کے سامنے پیش ہو. جی میں کسی کی دل آزاری ہوئی تو کہتا ہے یہ مردہ فکر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لو جی بادشاہ بھی انجے, انہیں کہا جناب قاضی عدالت ہوتے کرسی تے بیٹھے, انہیں کہا جناب میں معذرت چاہنا, میں بڑی زیادتی کی تھی, ظلم کیتا ہے, میں گناہ دا بھی اعتراف کرنا تے میں شرمندہ بھی بنا کہ میں نے مستری نال یہ نہیں کرنا چاہیے سی, لیکن وہ قاضی سن محمد عربی دے دین دے, انگریزی قانون دے قاضی تے حسن نہیں. تے قاضی نے پتہ کو کی کیا, انہیں کہا گفت قاضی فی القصاص آمد حیات زندگی گیرت بہی قانون ثبات. انہیں کہا جناب اگر مگر یا خجلت یا اعتراف جرم اس سے یہ معافی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ, قرآن تو قصاص کا مطالبہ کرتا ہے اور اسی سے نظام دنیا قائم ہے.
اب ایسے نہیں ہوگا کہ تو معذرت کرنے سے تجھے معاف کر دیا جائے گا، نہیں ایسے نہیں ہوگا. عبد مسلم کم ترز آرار نیست اور خون شاہ رنگین تر عزم مار نیست. انہیں کہا تینوں پتہ نہیں سی جدوں تو کلمہ پڑھیا کہ مستری دا خون تے بادشاہ دا خون برابر ہے. مستری دا ہاتھ تے بادشاہ دا ہاتھ برابر ہے. مستری دی عزت تے بادشاہ دی عزت برابر ہے. تو پڑھیا نہیں سی؟ جدوں قاضی نے قرآن دی آیت پڑھی تے بادشاہ سی حضور دے دین نو منن والا. چوں مراد این آیا محکم شنید دست خیش از آستین بیرون کشید. اقبال کہندا جدوں بادشاہ نے اے قرآن دی آیت سنی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہنے لگا جدوں شاہ مراد آیت سنی تے اپنا ہاتھ انہیں باہر کٹ دیتا. انہیں کہا لو جی جے قرآن کہندا ہے تو پھر میں حاضر ہوں. انہیں کہا لو ہاتھ حاضر ہے. مدعی را تاب خاموشی نمان. او جڑا مدعی سی نہ دعویٰ کرن لگا سی بادشاہ دا ہاتھ کٹو. اقبال کہندا مدعی را تاب خاموشی نمان آیا بالعدل والاحسان خان. انہیں کہا جناب ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء. انہیں آیت پڑھی. انہیں کہا میں پڑھیا پہلے ضرور سی لیکن آج عملہ نہیں دی تصویر دیکھ لئی. چوں مراد این آیا محکم شنید. انہیں تے ہاتھ کٹ دیتا تے او جڑا مدعی سی وہ نچن لگ پیا. انہوں نے کہا گفت از بار خدا بخشیدہ مش از برائے مصطفیٰ بخشیدہ مش. انہوں نے کہا بادشاہ دا ہاتھ کٹوانا مقصود نہیں سی، صرف میں یہ ویکھنا سی کہ تو محمد عربی دا غلام ہے یا بادشاہ دا غلام ہے. اللہ اور اس کے رسول کے واسطے میں نے اس کو معاف کر دیا. بس یہ ہے محمد عربی کا دین. اب کہتے ہیں میٹھا میٹھا دین بیان کرو کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو میں نے کہا یہ سارا بند کر دیں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. حضور کی عزت اور ناموس کے مسئلے میں ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. کرکٹوں کی ٹیموں کے لیے پورا لاہور سیل ہو جائے کیوں کرکٹ ٹیم آ رہی ہے. تو میں نے کہا جن کے صدقے ساری عزتیں ملی ہیں ان کی عزت پر بات کرنا بھی جرم ہے. اب میں نے جو 1.5 رکوع پڑھا ہے آپ کے سامنے، یہ تو میں نے ویسے وہ پرویز رشید کے لیے پڑھا، یہ اقبال کا واقعہ بیان کیا نا. اب جو میں نے 1.5 رکوع پڑھا ہے 12ویں پارے کا آخری وقال الملک. حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے، اتھے خوابہ دیاں تعبیراں دسیاں. وقال للذی ظن انہ ناج من مذکرنی عند ربک. تے جس بندے نو آپ نے خواب دسی سی نا بھئی تو بادشاہ نو دوبارہ خدمت وچ مامور ہو جائے گا، انہوں آپ نے فرمایا یار جدوں تو رہا ہو کے جائے نا تے بادشاہ کو میرا ذکر ضرور کری بھئی اتھے قیدی ایہو جہ بھی موجود ہے. فانسا الشیطان فلبث فی فانسا الشیطان ذکر ربی فلبث فی. میں جان بوجھ کے کرنا بھی تسی دھیان آیا کہ کوئی نہیں. توجہ. انہوں شیطان نے بلا دیتا جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر ہی انہیں نہ کیتا. بادشاہ نے پھر خواب آ گئی. قال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. بادشاہ کہنے لگا وزیرو اور میں خواب ویکھیا یار بھائی کمزور گاواں تے موٹیاں گاواں نو کھا رہی ہیں تے 7 کمزور گاواں 7 موٹیاں گاواں نو کھا رہی ہیں. تے میں خواب ویکھیا کہ 7 شاخاں جڑیاں نو سبزن تے 7 خشکن. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اور میں اوئے وزیرو دسو اس خواب دی تعبیر کے. خواب جڑا ہے نا خواب آج کل تو میں نے کسی نے چنگا خواب کدی نہیں سنا ہے. ویسے جھوٹ لوگ بولتے ہیں میں مدینے میں گیا، میں آخر تو مدینے راتی فلمیں ویکھ کے مدینے کوئی نہیں جانا. بالکل جھوٹ مارنے لوگ. فلمیں ویکھن والے مدینے کوئی نہیں جاتے. انہوں نے خواب انج ہی آئے گا بھائی گٹر ڈگیا ہوا. ہاں نہیں جی خواب آنے بالکل میں نے کوئی دسے میں چنگا کدی خواب کسی نے آیا. جڑے ویسے جڑے قرآن پڑھ کے سوندے تے حضور تے درود پڑھ کے سوندے انہوں نے خواب آندے سونے سونے. لیکن ایک گل ضرور ہے، میرے آقا نے فرمایا جس بندے نو خواب آوے لا تحدث بیا لبیبا او حبیبا. حضور نے فرمایا جس بندے نو جہو جہا خواب آوے تے اپنے محبوب نو تے اپنے چہیتے نو بیان کرے. ہر بندے نو اپنا خواب بیان نہ کرے. بالکل خواب کسی ہر بندے نو دسنا بھی نہیں چاہیے. گل کی سمجھ ہے؟
اب بالکل خواب نہیں دسنا چاہیے، اس واسطے کہ خواب جب تک میرے آقا نے فرمایا خواب کی تعبیر نہیں نہ بیان ہوتی تو یہ پرندے کی طرح اوپر پھرتا رہتا ہے ایسے خواب، اور جب یہ بیان کر دیا جائے اس کی تعبیر تو پھر پرندہ جیسے گر جاتا ہے وہ خواب بھی واقعہ ہو جاتی ہے۔ اس واسطے حضور نے فرمایا بھی چنگے بندے نو بیان کرو جو اودی تعبیر غلط بھی ہوئی تو تہاڈا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کی کہ حضور میں نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنی گردن کاٹ دی۔ خواب کتنا خطرناک ہے، میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ حضور نے بیان فرما دی۔ میرے آقا مولا نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دودھ پیا اور دودھ کے جو تری ہے وہ میرے ناخنوں سے ظاہر ہو گئی، اور جو بچا ہوا دودھ تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور فما اولتہ، حضور پھر اس کی تعبیر آپ نے کیا کی؟ آپ نے فرمایا العلم، کہ میں نے جو بچا ہوا دودھ عمر کو دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا علم عمر کو دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، کسی کی قمیص ناف تک تھی، کسی کی قمیص گھٹنوں تک تھی، کسی کی قمیص ٹخنوں تک تھی، کسی کی قمیص زمین سے لگ رہی تھی، اور میں نے عمر کو دیکھا کہ اتنی بڑی انہوں نے قمیص پہنی ہوئی تھی جو پیچھے وہ گھسٹ کر آ رہی تھی، عمر نے اتنی بڑی قمیص پہنی ہوئی تھی۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس کی تعبیر ایمان ہے، اس کی تعبیر ایمان ہے، عمر کا ایمان اتنا بڑا ہے، مضبوط ہے۔ تو خواب ہے، بادشاہ نے خواب دیکھی بڑی پریشان کن، وقال الذی نجا منہما وذکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون۔ او جنوں یوسف علیہ السلام نے دسے نہیں جیل وچ، انہوں پھر یاد، بادشاہ دی چمچگیری کر دیا، یوسف علیہ السلام نے بھول گیا۔ وقال الذی نجا منہما وذکر، پرویز رشید اے وذکر جڑا ہے نا، اینو 3 قسم دا قرآن وچ پڑھنا اینو جائز ہے۔ اے ذکر یذکر ذکرن، اینو لے گئے باب افتعال ہوتے، بن گیا اذکر، باب افتعال دے فاقل میں زال واقع ہویا تے دا افتعال کدے نال بدل گئی جی؟ دال نال۔ تے ایک تے اینو اس طرح پڑھنا جائز ہے اذکر یذکر اذکار۔ دوسرا دا قانون اے وے کہ دال نو زال کرو، زال نو زال وچ ادغام کرو اذکر۔ اور تیسرا اے جڑا قرآن وچ خود موجود ہے کہ زال کو دال کرو پھر دال کا دال میں ادغام کرو اذکر، وقال الذی نجا منہما وذکر۔ اور کوئی سمجھ آئی؟ دینی مدارس جو ہے وہ جہالت کی فیکٹری ہے۔ وذکر وقال الذی نجا منہما وذکر، نجا ینجو نجاتن فہو ناجن، او جڑا بچ گئے سی بادشاہ دے قید چوں، انہوں پھر یاد آیا، انہیں کہا او جیل تے ایک بندہ میں نو ملیا سی، وہ کہنے لگا اچھا جی میں نو بھیجو، میں جانا جا کے وہ جیل ایک بندہ ہے وہ خواباں دی تعبیر دستا ہے، سانو دھیان دی کوئی نہیں۔ تے بندیاں دا دستور پتہ ہے کہ جدوں مطلب ہوئے، محدث مفسرین نے اس دے تحت لکھیا بھئی انہوں کدی بھی یوسف علیہ السلام یاد نہیں آئے۔ ہن بادشاہ دی چمچگیری واسطے جدوں قید وچ پہنچیا دوڑدا تے یوسف علیہ السلام دے سامنے بول گیا تے کہنے لگا قرآن نے بھی نقل کیتا ہے یوسف ایھا صدیق، کہندے ہن خوشامد کرن لگا جناب بڑے تسی تے سچے ہو، تہاڈی کیا بات ہے۔ ہن مطلب اے سی میں بادشاہ دی خواب جو میں لے گیا تو میری چمچگیری ہوتے بڑی وقت بادشاہ نے مینوں کہنا بندہ تو تو ہے، تو میرا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اے دنیا دا دستور ہے جدوں مطلب ہوے، پنجابی کی کہندے جدوں مطلب ہوئے تو پنجابی کی کہندے نہ کہندے کھوتے نو بھی پیو لوگ میں نے اے مطلب ہن مطلب سی تے پہلے یوسف علیہ السلام دا نام انہیں کدی زندگی نہیں لے آندا۔ ہن کہندا یوسف ایھا صدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ کہنے لگا او یوسف او تسی تے بڑے سچے ہو تے تہاڈی کیا ہی بات ہے حضور، تہاڈے جے تے میں ویکھیا کوئی نہیں بادشاہ ہو۔ انہوں نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب ساڑھے بادشاہ نو خواب آ گئی، اے خواب پھر آئندہ جمعہ انشاءاللہ بھی خواب کی آئی تو یوسف علیہ السلام پھر دی تعبیر کی تھی تو پھر اللہ نے نبی دی ناموس دی خاطر سارے مصریاں نو بازار وچ ویچے گنجے۔ ہاں اللہ اپنے اتنا غیور ہے۔ یوسف علیہ السلام کا سودا ہوا وشراؤ بثمن بخس دراہما، بھائیاں نے کھوٹے درمہ دے بدلے جناب یوسف نو ویچیا تو پھر مصری آپے کیویں وکے وہ اگلا قرآن نے بیان کیتا رہے گا یوں ہی ان کا